ہم میں سے ہر شخص ہر روز اپنی کتاب زندگی کا ایک صفحہ الٹتا ہے. مثلاً آج 28 نومبر کو اس سال کا یعنی اس تعلیمی سال کا آپ نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے. آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا پہلا صفحہ تیار ہو رہا ہے. تو میں 28 نومبر کا بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی. جس دن قرآن ختم ہوتا ہے وہ دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے. بہت انتظار کر رہی تھی. تو میں رات 12 بجے تک جاگ رہی تھی. جب 12 بجے تھے تو میں سوئی کو دیکھ رہی تھی گھڑی پہ اور میں کہہ رہی تھی 28 نومبر کا دن بدلنے لگا ہے, صفحہ الٹنے لگا ہے. بہت عجیب سی حالت میں کہ اتنے دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی یہ دن آئے گا اور یہ دن گزر گیا اور صفحہ الٹ گیا. ہر روز صفحہ الٹ جاتا ہے, ہر روز. اور جب آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا تو آخری صفحہ الٹ جائے اور اس کے بعد کتاب زندگی بند ہو جائے گی. اور اس کو ہی اما من اوتی کتابہ بیمینہ, کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا آسان حساب ہوگا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ سوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا, کہ جس کی بری کتاب ہوگی اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گی اور وہ اپنی موت کو پکارے گا, موت آؤ میں مرنا چاہتا ہوں, لیکن مر نہیں سکے گا. ویصلی سعیرا, وہ جہنم میں جا گرے گا. تو یہ جو ہمارا روز کا ایک صفحہ الٹتا ہے نا, کتاب تیار ہو رہی ہے, اینڈ پہ جا کے بند ہو جائے گی. لیکن جو انسان علم حاصل کرتا ہے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی اچھی کتاب پیچھے سے بھی لکھی جاتی ہے, وہ بعد میں بھی تیار ہوتی رہتی ہے. اور پھر کیا ہوگا, الٹیمیٹلی وہ کتاب آپ کی کتاب کے ساتھ ایک ضمیمہ ایڈیشن ہوگی. آتا نا نیو ایڈیشن, ہے نا, ایک کتاب اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ایک آپ کے شاگرد آپ کے لیے پیچھے سے ایڈیشن تیار کریں گے. تو قیامت کے دن کون سا نامہ اعمال ملے گا؟ نیو ایڈیشن ملے گا. اور انسان کہے گا یہ کام یہ تو میں نے نہیں کیے تھے, یہ کس نے کیے؟ تو بتایا جائے گا یہ تیرے شاگردوں نے کیے, اور انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ تیرے ساتھ ایڈ ہو گیا نیا نامہ اعمال. تو اس دن انسان پھر بہت خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, 3 چیزیں نہیں ختم ہوتی. صدقہ جاریہ, اگر آپ اپنے پیسے کو اچھی چیز میں لگائیں, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, یعنی انسان کے شاگرد جو اچھا کام کریں فائدہ اٹھائیں, وہ بھی انسان کو فائدہ ہوگا. اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے, اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے. ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما. دنیا ملعون ہے, دنیا کی ہر چیز یعنی گھٹیا ہے. دنیا ملعون ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی ملعون ہے, گھٹیا ہے, چھوٹی چیزیں ہیں, سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں اس میں ملعون. نمبر 1 اللہ کا ذکر, ٹھیک, اور اسی میں نماز قرآن سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کا ذکر جامع لفظ ہے ہر چیز کے لیے. دوسرے عالمن, عالم علم دینے والا, او متعلمن طالب علم سیکھنے والا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اللہ کا ذکر, عالم اور متعلم, استاد اور شاگرد. ٹھیک, تو یا آپ استاد بن جائیں یا آپ شاگرد بنے رہیں, 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کریں. اور اگر یہ 2 ممکن نہ ہو اللہ کو یاد کرتے رہیں. ٹھیک, اور علم انسان کب تک سیکھتا ہے؟ مرتے دم تک. وہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ پنگھوڑے سے لے کر اس تک علم حاصل کرو. ٹھیک ہے, اچھا اب چند باتیں میں بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیسے علم حاصل کیا نا. ہمارے زمانے میں تو اتنی اس دور میں بڑے سائنس کی ترقی کا دور اور علم کا دور ہے اور نالج, لیکن اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا کہ علم کو عام کیا. جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے صحابہ کے درمیان, صحابہ ان سے سیکھتے رہے. آپ کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو فکر پڑ گئی اب کیا کریں. اب ایک ایک چیز ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا, آپ نے کیا کیا تھا, کون سا کام کیسے ہوا تھا. اور وہ چین سے نہیں بیٹھے, اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے, وہ نکل کھڑے ہوئے اور ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینے مہینے کا سفر بھی کیا. کیوں؟ کسی سے بھی پوچھ لیتے نہیں, وہ کہتے تھے ہم نے اس سے سننا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور نہیں کسی سے سننا.
ہمیں یقین نہیں بتائے واقعی آپ نے فرمایا تھا. سچا علم لینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی رسالہ, کوئی اخبار, کوئی میگزین اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کتنی فضیلتیں لکھی ہوئی, اور پھر اگر کہیں بھئی یہ ضعیف باتیں لکھی ہوئی, پھر کہتے ہیں پھر اخبار میں کیوں لکھی ہوئی ہیں. صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ایک بات سننے کے لیے اگرچہ وہ بات ان کے شہر میں بھی بتانے والے ہوتے تھے, ان سے نہیں سنتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے اس سے سننی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہو, وہ ہمیں بتائے کہ ہاں واقعی آپ نے یہ بات فرمائی تھی, تب ہم یقین کریں گے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک شخص مدینہ سے چلتے ہیں, دمشق جاتے ہیں, سیریا, ابو الدرداء کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حدیث کیا سنتے ہیں, جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے. فرشتے علم کے لیے نکلنے والے کی خاطر اپنے پر بچھاتے ہیں. ایک عالم کو عابد پہ اتنی فضیلت ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر. اور ایک حدیث سن کے واپس آ جاتے ہیں. بس اتنا سا علم لینے کے لیے اتنا لمبا سفر. جابر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, 1 مہینے کا سفر طے کر کے شام میں عبداللہ بن انیس سے حدیث حاصل کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری, پتہ ہے ان کا کون ہے؟ صحابی تھے. کیا خاص بات ہے ان کی, اونٹنی ان کے گھر بیٹھی. اچھا دیکھیں نا ان کی کتنی بڑی قدر تھی, پتہ نہیں کیا نیکی ہوگی نا ان کی. اللہ نے ان کے گھر کو چن لیا اور اونٹنی وہیں جا کے بیٹھ گئی. پھر آپ نے مدینہ میں وہاں قیام کیا نا, پھر اس کے بعد مسجد نبی وغیرہ بن کے وہاں شفٹ ہوئے. تو یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوسٹ تھے, مہمان نواز تھے. 1 مہینے کا سفر کر کے مصر جاتے ہیں اور صرف 1 حدیث سن کے واپس آ جاتے ہیں. ہے نا حیرت کی بات. ذرا تھوڑا امیجن کریں نا, ابھی پڑھنے میں تو سیدھی سی بات لگتی ہے, سیدھی بات نہیں ہے یہ. ذرا آپ سوچیں, 1 مہینہ کنٹینیوسلی ٹریول کر کے صرف 1 حدیث سن کے واپس گھر, 1 مہینہ واپس. اس طرح یہ علم چنا گیا ہے. ادھر سے جا کے کیوں سنی؟ اس لیے کہ ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور وہ ان سے براہ راست علم الیقین لینا چاہتے تھے. صحابہ کرام کے باعمل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم الیقین تھا. ہمارے بے عمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سیدھی الٹی بات کو دین بنا کے رکھ لیتے ہیں. خیر, فضالہ بن عبید کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور حدیث سن کر اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں صرف حدیث سننے آیا ہوں, تمہاری ملاقات کو نہیں آیا, اور سن کے چلے جاتے ہیں. سعید بن مسیب صرف 1 حدیث کی خاطر کئی دن اور رات سفر میں گزارتے ہیں. مکحول ایک فقیہ ہیں, صرف 1 مسئلے کی تحقیق کی اپنی رداد بتاتے ہیں کہ میں بنی حذیل میں ایک خاتون کا مصر میں غلام تھا, اس نے مجھے آزاد کیا. جو مصر میں علم میسر تھا وہ لیا, پھر حجاز, پھر عراق, پھر شام. یہ سب صرف نفل نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے سفر کیے, صرف نفل نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے اتنی جگہوں پہ گئے. ریسرچ. امام زہری 45 ایئرز علم حاصل کرنے میں سفر کرتے رہے. سفر ٹریولنگ, 1-2 دن نہیں, 45 ایئرز. ہم پہ تو 1 سال بھی بھاری ہے, کب ختم ہوگا, ابھی تو پہلا دن ہے. طاہر المقدسی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سفر کیے اور مجھے کبھی سواری نہیں ملی, سواری کے پیسے ہی نہیں تھے, سواری تھی نہیں, پیدل. ابو حاتم الرازی 5000 فرسخ یعنی کلومیٹر پیدل سفر کیا, ایک سٹریچ میں نہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے رہے تو اس کو کیلکولیٹ کیا. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ کب تک علم حاصل کرنا چاہیے, فرمایا موت آ جانے تک. شاید کہ وہ لفظ جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہو بعد میں نہ لکھ سکیں. اچھا, علم سیکھنے کے لیے پہلی بات تو تھی کہ نیت اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے. احترام کے بغیر علم نہیں آتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے اوپر بہت تلقین کی گئی. تعزروہ وتوقروہ, ان کی مدد کرو, سپورٹ دو ان کو, اور اس کے ساتھ ان کا احترام کرو. ٹھیک. اور اس کے لیے کیا ہے, گفتگو میں عجز کے ساری. اگر کوئی اختلاف بھی ہو گیا تو شاؤٹ نہ کرے استاد کے سامنے,
حضرت ابن عباس جو بہت جلیل المرتبت صحابی تھے، حضرت زید بن ثابت کے گھوڑے کی رکاب تھام لی تاکہ وہ گھوڑے پہ چڑھ سکیں. گھوڑا روک لیا نا، اور کہا کہ ہمیں علماء کے ساتھ اسی طرح کا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ وہ خود بھی چڑھ سکتے تھے، لیکن کس لیے؟ کہ احترام کے طور پر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے پنسل چھوٹ کے گر گئی، استاد خود کو اس کے بازو ٹوٹے ہوئے نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن شاگرد کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ادب اور احترام سے استاد سے پہلے اس کی چیز ہم عام لوگوں کے ساتھ بھی تو کرتے ہیں نا، یہ کسی کو چیز گر جائے تو ہم آگے بڑھ کے اٹھا کے دیتے ہیں. یعنی یہ احترام کی چھوٹی سی چیز ہے. امام احمد بن حنبل نے خلف الاحمر سے کہا، میں اس وقت تک ہرگز نہیں بیٹھوں گا جب تک تو یہ نہ جان لے کہ جن سے تو علم حاصل کرتا ہے ان کے ساتھ عاجزی کا سلوک کرے. یعنی میں اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک تمہیں یہ نہ پتا چل جائے کہ استاد کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طالب علم استاد کو اذیت دیتا ہے کسی بھی چیز سے تو استاد وہ اپنی روح اور جان اور خون جلا ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا نا، وہ حق نہیں ادا کر سکتا. امام غزالی نے فرمایا، علم عاجزی اور انکساری اور مکمل فرما برداری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. حضرت شعبہ نے فرمایا، جب میں کسی شخص سے حدیث پاک سن لیتا ہوں تو تا حیات اس کا غلام بن جاتا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ تو نے مجھے طالب علم جان کر کمتر سمجھا، لیکن میں علم حاصل کر کے معزز بن گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد کو بھی طالب علموں کی عزت کرنی چاہیے. طالب علم کو چاہیے کہ جب استاد کوئی ایسی بات بتائے جو پہلے سے پتا ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے پہلے ہی پتا ہے. حدیثیں جو میں نے آج آپ کو سنائی ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا تھی؟ پتا تھی، آپ کو سنی ہوئی تھی آپ نے، لیکن بات یہ ہے کہ علم وہی ہے اصل میں، مگر ماحول کے فرق سے اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہر روز ہم اگر روٹی کھاتے ہیں تو گندم ہی کی روٹی ہے نا، روز کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کبھی کوئی آپ کو روٹی پیش کر رکھا پھر میں نے پہلے ہی کھائی ہوئی ہے، یعنی مجھے پتا ہے یہ روٹی ہے. پتا ہوتا ہے بہت سی باتوں کا، لیکن پکانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ 3 مقاصد کے لیے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، جس نے 3 مقاصد کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں جائے گا. نمبر 1، علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی بڑے اسکالر بن جائیں، پھر ان کو ہرائیں، ان کو پیچھے چھوڑیں. نمبر 2، جاہلوں سے جھگڑنے کے لیے. یعنی مثلاً ہوگا کیا، جب آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلے گی نا، آپ گھر جاتے ہی شور ڈال دیں گے. عموماً ایکسائٹمنٹ میں کرتے ہیں ہم لوگ، فوراً جا کے نصیحتیں شروع کر دیں گے، یہ سب تم غلط کر رہے ہو اور میں صحیح سیکھ کر آئی ہوں، اب میرے مطابق ہو جاؤ. یہ نہیں کرنا. جن کو نہیں پتا ان سے جا کے جھگڑنا نہیں، اور بے صبری سے فوراً ساری تقریریں نہیں سنانی کہ آج ہم یہ باتیں سیکھ کر آئیں. ٹھیک ہے، پوچھیں گے، گھر والے پوچھتے ہیں عموماً. میں خود اب تک اپنے بچوں سے اسکول سے آنے کے بعد پوچھتی ہوں، اسپیشلی پوچھتے، اچھا آج تمہاری ٹیچر نے کیا کہا. پوچھنا چاہیے بچوں کو تاکہ پتہ چلتا رہے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا چیز ان کو انفلوئنس کر رہی ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی غلط کانسیپٹس ان کے اندر آ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کے گھر والے بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیئر کریں اور پوچھیں، اچھا کیا پڑھ کے آئے ہو بتاؤ ہمیں. اور جب وہ پوچھیں تو ساری تقریر ایک دن میں نہیں سنا دیں، بس 2-3 باتیں آپ ان کو شیئر کریں، ڈسکس کریں، اور انہیں بتائیں کہ مثلا نیت کے بارے میں بتائیں اور طریقے کے بارے میں بتائیں، علم کی فضیلت پہ کوئی بات بتا دیں، اور حسب ضرورت چھوٹی موٹی چیز جو آپ کے ذہن میں آئے آپ وہ بتا دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب جھگڑنے لگتا ہے دوسروں سے علم کی وجہ سے تو وہ علم کو نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز، علم اگر اس لیے حاصل کرے کہ مجھے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جائے، میں پاپولر ہو جاؤں، تو یہ نیت بھی نہیں کرنی. ایک روایت میں آتا ہے کہ مخلوق میں بدترین مخلوق بد کردار علماء ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق کون سی ہے؟ بد کردار علماء. اور مخلوق میں سب سے بہتر کردار کے علماء. کہ علم کے ساتھ ایٹیچیوڈ بدلنا چاہیے، اخلاق بدلنا چاہیے. اگر آپ روڈ ہیں تو چاہے آپ کتنے بھی بڑے علامہ ہوں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک. گھر والوں کو آپ اپنی تقریروں سے نہیں، اپنے رویوں سے سکھائیں گے. اگر آپ ان کی عزت نہیں کرتے عزت کریں گے، سیکریفائس نہیں کرتے سیکریفائس کریں. اچھی پر اخلاق.
پھر اسی طرح علم کی باتیں ان کو نہیں بتانی جن کو سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ اپنے سرونٹس کو جا کے ایسی ایسی حدیثیں سنائیں, فلسفے جھاڑیں کہ وہ پریشان ہو کے بیوی پتہ نہیں کہاں جانے لگ گئی ہے, تو ایسا کام نہ کریں, کیونکہ یہ علم کی ناقدری ہوتی ہے. ان کو سمپل چھوٹی چھوٹی باتیں, کیونکہ آپ کہیں جی آج ہم نے پڑھا ہے کہ جو سیکھو وہ آگے بھی بتانا ہے, تو آج ہی سے شروع کرتے ہیں اور سب تقریریں کریں, تو ایسا نہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں جب کسی کے علم میں اضافہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے. جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی آدمی کے اعتدال میں اضافہ ہوگا, بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتا جائے گا. آدمی کو ملنے والی نعمتوں میں بڑی نعمت سکینت کی نعمت ہے, سکون, تسکین. عالم میں سکینت ہونی چاہیے, ٹھہراؤ ہونا چاہیے. حضرت سفیان فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے علم میں اضافہ ہو مگر ساتھ دنیا کی محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگے بتاؤ خواہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. تو یہ علم اگر آپ کے اندر ٹھہر گیا تو کیا ہوگا؟ گدلا ہو جائے گا. پانی اگر کہیں ٹھہر جائے کچھ دن, مثلا ایک گلاس آپ نے رات پانی بھرا کہ ابھی پیتی ہوں, پھر آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے نہیں پیا, تو صبح اٹھ کے آپ کا دل چاہتا ہے وہ پانی پینے؟ نہیں دل چاہتا نا. کہتے ہیں تازہ پانی پیتے ہیں, حالانکہ پانی تو وہی ہے, اگر آپ اس کو واپس جگ میں ڈال دیں پھر نکال کے پیئیں تو تازہ ہی ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی چیز جب ٹھہر جاتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ سمندر میں اگر پانی ویپوریٹ ہو کے بادل نہ بنے اور اس میں ہی ٹھہرا رہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. نہیں خراب ہوتا, اس میں نمک ہے پہلے ہی, خراب نہیں ہوتا, کچھ اور ہوتا ہے. طوفان آ جائیں گے, پانی کا لیول اوپر ہوتا جائے گا نا. ہر روز سمندر سے لاکھوں ٹن پانی دھوپ کی وجہ سے اڑ کے پھر آسمان پہ چلا جاتا ہے. وہ ایک سائیکل شروع ہوتا ہے, وہ ٹریولنگ ہوتی ہے ان بادلوں کی جہاں جہاں برستا ہے, پھر وہ پانی سمندر میں آتے ٹائم لگتا ہے, اتنے میں اور نکل چکا ہوتا ہے. بائی دا ٹائم وہ پانی یہاں سے ادھر پہنچتا ہے یہاں سے اور نکل چکا ہوتا ہے. اگر پہلا بھی ادھر ہو اور بھی پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ ساری خشکی پانی میں ڈوب جائے گی, ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو علم بھی صرف جمع نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا علم اور بڑھے تو آپ اسے خرچ کرنا شروع کر دیں, آگے بتائیں, سکھائیں, ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی. اچھا, جس شخص کی موت اس حال میں ہے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا نا, اس لیے سنا رہی ہوں کہ نیت اچھی رکھیں تو انشاءاللہ اگر کسی کی لکھی ہوئی ہے اس سال میں تو وہ شہید ہو گئے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, ابھی میں نے اتنے کام کرنے تھے تو میرا یہ وقت یہاں ضائع ہو گیا اور اس دوران میں بیمار ہو گیا اور میری موت آ گئی اور یہ کیا ہو گیا. نہیں, یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہمیں کسی سال تو مرنا ہی ہے نا, آخر ہر سال ایسے کیسے بیٹھے رہیں گے یہاں, ہے نا. تو پھر یہ کام زندگی بھر چلتا رہے تاکہ جب بھی ہماری موت آئے شہادت پر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر تعلیم اور مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں, جیسے آپ یہاں اکٹھے ہیں, تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اوپر چھا جاتے ہیں, رحمت ان کا احاطہ کر لیتی ہے, سکینت ان پہ نازل ہوتی. خدا اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے. گویا اس وقت آپ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں. جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے تو خدا اس کے لیے جنت کی بھی ایک راہ آسان کر دیتا ہے. جس کو اس کے علم نے پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب آگے نہیں کر سکتا. علم میں ہمارے اسلاف نے کیا کردار ادا کیا, ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی کوششیں کی, وہ انشاءاللہ آپ کو کسی اور موقع پر سنوائی جائیں گی. آج کے دن کے لیے جو باتیں ہوئی ہیں اتنی ہی کافی ہیں. چند باتیں آپ کے یہ اس اسکیڈول کے بارے میں جو آپ کا اب 1 سال تک چلے گا, اور تھوڑی سی ادارے کی ہسٹری کے بارے میں. الہدا کا ادارہ 31 دسمبر 1993 کو اس کا افتتاح ہوا تھا. آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 1 جنوری 94 کو کیوں نہیں ہوا, تو اس میں طاق عدد لینے کے لیے 93 یعنی پہلی کلاس اس کی 94 میں ہوئی نومبر میں, یعنی 6 نومبر 94 کو ہوئی. دوسری 11 نومبر 95 کو شروع ہوئی.
تیسری 23 نومبر 96 کو شروع ہوئی، چوتھی 28 نومبر 97 کو شروع ہوئی، اور پانچویں 30 نومبر 99 کو، اور چھٹی 29 نومبر، ایک دن پہلے آ گئے آپ، 29 نومبر 99۔ ٹھیک، کلاس روم کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک تو صفائی کا اور دوسرے یونیفارم کا۔ یونیفارم جو ہے یہ دراصل صرف ایک سفید لباس نہیں یا کالا سکارف نہیں، بلکہ یہ پورے ایک احساس کا نام ہے۔ جب انسان یونیفارم پہنتا ہے، اور جو لوگ آج پہن کر آئے ہیں اور کئی سالوں کے بعد دوبارہ یونیفارم میں آئے ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیفیت بالکل اور ہے۔ اگر آپ اس وقت گھر کے کپڑوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کی سوچ اور آپ کا خیال اور آپ کی کیفیت مختلف ہوتی۔ اس میں پابندی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ کلاس میں ایک ڈسپلن نظر آئے۔ اگر رنگ برنگ کے اسکارف نظر آئیں تو اس وقت جیسے میں بیٹھی ہوں تو بیٹھ کر جب بولتا ہے انسان تو سامنے اگر طالب علم نظر آئے تو بولنے کا انداز اور ہو جاتا ہے، اور اگر عام پبلک نظر آئے رنگ برنگ کپڑوں والی تو انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو ایک پورے ماحول کو کریٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان مجبور ہے ماحول کے ہاتھوں، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کائنات کی دوسری چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک اچھا بھلا پودا سرسبز اگر آپ کسی اندھیرے کمرے میں لا کے رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ پانی بھی دیں روز، اس کو کھاد بھی ڈالیں، اس کی کٹائی بھی کریں، ٹرمنگ کریں، سب کچھ کریں، لیکن وہ بڑھے گا نہیں۔ اندھیرے کمرے میں وہ بڑا نہیں ہوگا، مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ سب کچھ دیں آپ پودے کو، صرف ماحول نہ دیں۔ تو بالکل اسی طرح آپ سب کچھ پڑھ رہے ہوں، بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس جمع ہو جائے، لیکن اگر ماحول نہیں تو آپ کی روح اس طرح سیراب نہیں ہو سکتی، آپ وہ کچھ ابزارب نہیں کر سکتے، گین نہیں کر سکتے، آپ کے اندر وہ زندگی نہیں ہو سکتی، اور وہ یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ ایک پورا ماحول نہ ہو۔ تو اس لیے علم کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں: استاد، کتاب اور کلاس روم۔ کلاس روم سے مراد ہے ماحول۔ اس ماحول کو جو چیزیں بہتر بنانے میں مددگار ہوتی ہیں وہ توجہ سے سننا، وقت پر آنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، دانتوں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو، لباس کو، تاکہ آپ سے کوئی ایسی گندی اسمیل دوسرے کو نہ آئے کہ دوسرے کا یہاں بیٹھنا محال ہو جائے، اپنے ناخنوں کی صفائی، اپنے جسمانی لباس اور حال حلیے، سر وغیرہ باقی چیزوں کی صفائی جو ہے اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا تاکہ ایک پورا ایٹماسفیئر جو ہے اس کے اندر ایک فریشنس ہو۔ اگر آپ استری نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے کہ اپنا یونیفارم استری کر کے پہنے، لیکن اگر آپ پسینے والے کپڑے اور میلے کپڑے پہن کے آئیں گے تو وہ ہم آپ سے تقاضا کریں گے کہ آپ اس کو دھو کر آئیں۔ اور اس دھونے میں اگر کسی کے پاس صابن نہیں ہے، اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اس پر ہم مدد بھی دے سکتے ہیں، مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی بدگمانی نہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن چونکہ بہت سارے اجتماعی ماحول میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ٹھیک، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز آپ کو تکلیف دے تو آپ سوچتے رہیں گے کہ کس کو بتائیں، کہاں جائیں، کیسے کریں۔ باہر ایک سجیشن باکس رکھا ہوگا، کچھ بھی ہو لکھیں اور اس میں آپ ڈال دیں، کلاس کے متعلق، ٹیچر کے متعلق، ٹائم ٹیبل کے متعلق، کسی بھی چیز کے متعلق سجیشن باکس کو یوز کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہم انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اچھا وہ ٹیچر فارغ ہوں گی تو پھر ان سے بات کریں گے، اتنے میں اگلی کلاس شروع ہو جاتی ہے، نہ ٹیچر فارغ اور ہماری بھی دل کی دل میں رہ گئی اور وہ خرابی پورا سال چلتی رہی۔ اس کو ڈیلے نہ کریں، اس کو آپ لکھیں، فوراً ڈال دیں تاکہ ساتھ ساتھ چیزوں کی اصلاح ہوتی چلی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس علم کے لیے، سیکھنے کے لیے جان چاہیے، اور اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو ہی آپ زیادہ اچھا محنت کر سکیں گے، اور اگر آپ ایسی فوڈ کھائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت ڈاؤن ہو تو اس کا اثر آپ کی تعلیمی کارکردگی پر بھی ہوگا۔ ٹھیک، اسی طرح یہ ہے کہ اپنی باقی فوڈ اور ڈائٹ جو ہے وہ بھی سمپل رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کلاس میں سوئیں نہ، پراٹھے وغیرہ کم کھائیں تاکہ نیند نہ آئے۔ اسی طرح کوئی بھی اور ایسی چیز، یہ چند باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے پھر انسان سست اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں شروع میں ہی اس لیے تھوڑی دہرا رہی ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو
جوتے اپنے ترتیب سے رکھیں. آج ترتیب بہت بدلی ہوئی ہے. عموماً کوئی جوتا ایسا ہمارا یہاں نظر نہیں آتا. لائن میں رکھیں اور جہاں رکھیں جگہ یاد کریں, اور جب آپ یہاں سے نکلیں تو جوتا اٹھا کے آگے نکل جائیں اور وہاں جا کے پہنیں, کیونکہ جب ہم وہیں بوٹ کے تسمے کھول کے اور کھڑے ہو کے راستہ روک کے بوٹ پہن کے جانے لگتے ہیں تو اس میں مشکل ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے, کوئی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے جھجکیں اور شرمائیں نہیں. اور کوئی بھی اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا حل مانگنے میں اپنے جو گروپ انچارجز ہیں آپ کے, ان سے آپ یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کی لسٹ لے لیں. یہاں سے لینا چاہیں تو اویلیبل ہیں, اگر کہیں اور سے ملتی ہیں تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. یہاں پر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح آپ کے اسکارفس وغیرہ جو ہیں اور چیزیں وہ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر کوئی بھی سموسے یا اس طرح کی چیزیں کھانا منع ہے کہ جو نیچے گر جائیں, اور نیچے گرنے کے بعد چیونٹیاں اس پہ آئیں اور وہ جب آپ بیٹھے ہو تو چیونٹیاں آپ کو کاٹیں اور پھر آپ کچھ نہ پڑھ سکیں. اسی طرح پلیز ٹیشو وغیرہ یوز کر کے یا پینسل تراش کے وہ نیچے مت پھینکیں, کیونکہ صفائی اور طہارت جو ہے یہ سب سے پہلا سبق ہے. اور ان اللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. چند ایک پچھلی اسٹوڈنٹس سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں, تھوڑا سا آپ کو تعارف ہو جائے تاکہ آپ کو کسی بھی کام کے سلسلے میں کس سے رابطہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے. اچھا جناب, اس پروگرام کی جو انچارج ہیں وہ یاسمین خاکوانی ہیں, جو اس پورے پروگرام کی ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اور یاسمین اپنا تعارف کرائیں گی. السلام علیکم. میرا نام تو آپ کو پتہ چل گیا ہے, یاسمین میرا نام ہے, اور میں الہدا کی 3rd بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی. 3 سال میں نے کورس کیا تھا یہاں سے. اس کے بعد یہیں اٹیچڈ ہوں, جو چھوٹا موٹا کام ہو کر لیتی ہوں. انشاءاللہ اس سال میرا اور آپ کا واسطہ رہے گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مفید بنا دے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو میں حاضر ہوں, اپنی ذاتی پرابلم ہو یا کلاس کے حوالے سے ہو تو موسٹ ویلکم. اور اگر کسی وجہ سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے تو جیسے آپ کو میڈم نے کہا ہے, آپ سجیشن باکس پہ میرا نام لکھ کے ڈال دیں, تو انشاءاللہ ہم روز کے روز اس کو دیکھ لیا کریں گے. تو جیسے ہوگا we'll try to sort it out. اچھا جی, میں کیسے آئی یہاں؟ میں ایسے آئی کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر فرد کا مجھے درس سننے کو ملا, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے پہلی مرتبہ لائف میں کسی ایجوکیٹڈ, وہ بھی خاتون سے, اسلام کے بارے میں سنا. اور یوزلی جو میرا واسطہ پڑھا تھا ماضی میں, وہ موسٹلی ایسے لوگوں سے پڑھا تھا جو مذہب سکھاتے تھے لیکن تعلیم یافتہ نہیں تھے, تو ان کا انداز اپیل نہیں کرتا تھا. اور میرے دماغ میں بہت سے لوگوں کی طرح یہ تصور تھا کہ دین سکھانا صرف مولویوں کا کام ہے. تو ایک بات نے مجھے بہت چونکایا. ایک دفعہ میڈم جی کلاس کے دوران بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یوزلی مولویوں کو بلیم کرتے ہیں کہ بڑا برا انداز ہے, ڈراتے ہیں, ایسے عجیب طرح سے بولتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ کیا دین سکھانا صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ ان کی تو جتنی استطاعت ہے, جتنا علم ہے, وہ تو اس کے مطابق سکھا رہے ہیں. کیا ہم جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ہمارا کوئی فرض نہیں؟ کیا دین صرف انہی کے لیے ہے؟ اس کو پھیلانا ہمارا ذمہ نہیں؟ جب ہم نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ کر دیا تو ہم ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ ان سے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھے گا جتنی ان کی توفیق تھی اور استطاعت تھی. اس بات نے مجھ کو بہت زیادہ جھنجھوڑ دیا اندر سے, اور میں نے ریئلائز کیا کہ اچھا یہ ہمارا بھی ذمہ ہے, ہم بھی آنسریبل ہوں گے, ہم نے جواب دینا ہوگا. تو اس چیز میں مجھے بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جا کے بہت زیادہ جھنجھوڑا, اور مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ان کا کام نہیں, ہمارا بھی ہے. شادی سے پہلے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, اور میں پشاور میں MBBS کر رہی تھی. تو میرے فرسٹ پروفیشنل, یعنی جو آپ کو پتہ ہے 2 سال کے بعد ہوتا ہے, تو پورے 2 سال کی محنت اس ایگزام میں ہوتی ہے, فرسٹ پروف اس کو کہتے ہیں. اور میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میری شادی کریں. تو اللہ کا شکر ہے, اور میں اللہ کی
بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں نے اس وقت اپنے والدین کے حکم پہ، جسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس فرما برداری کا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ صلہ دیا، اور اس وقت یہ میرا کتنا شوق تھا، اس کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے میرٹ پہ میڈیکل کالج میں جائیں. اور میں اس وقت بورڈ میں گرلز میں 4th پوزیشن تھی میری. تو مجھے مطلب ڈیپ ڈاؤن بڑا افسوس تھا، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن یہ نہیں تھا، میں نے اف بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرا صرف ایگزام تو ہو لینے دے. 1 ہفتے بعد میرا ایگزام تھا، اور جو کہ نیچرلی رہ گیا اور میں نے نہیں دیا. اس کے بعد پھر چند سال بعد جب میرے 3 بچے ہو گئے اور میری بچی بھی چھوٹی تھی، 10 ماہ کی تھی چھوٹی، تو پھر مجھے ایک شوق چڑھا، کیونکہ میرا یہ اتنا خواب تھا کہ یقین کریں میں 15 یا 20 سال تک ہر روز رات کو خواب میں دیکھتی تھی کہ میں کلاس روم میں بیٹھی ہوں اور میرا ایگزام ہو رہا ہے، اور جیسے اسٹوڈنٹس کے فیئرز ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں آ رہا، یعنی وہ میرے انکانشیس میں اتنا سوار تھا کہ میں اگرچہ نارمل لائف لیڈ کر رہی تھی، لیکن آئی تھنک اٹ آلویز ریمینڈ دیئر. یہ کیڑا میرا یہاں آ کے نکلا، پھر وہ خواب آنے بند ہو گئے، کیونکہ اب ایک اور خواب کی تمنا جاگ گئی نا. اب اس خواب کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آخرت میں کچھ مل جائے. تو وہ جیسے میڈم کہتی نا، جس کو آخرت کا روگ لگ جائے تو وہ سارے غم بھول جاتا ہے، اور واقعی دنیا کا ہر غم، ہر بات سیکنڈری ہو گئی ہے. تو بس اس کے بعد میں پھر آ گئی، ایز اے لسنر آئی 2nd ایئر میں، اور پھر پورا 1 سال ایز اے لسنر کیا، اور 3rd ایئر میں پھر میں نے 3rd بیچ کے ساتھ ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ کر لیا. اب آپ کے سامنے ہوں. 2 سال ایز اے ٹیچر اور گروپ انچارج یہاں الہدا میں کام کیا، اور اب یہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گی. زبیدہ ان کو اسسٹ کریں گی، اور یہ زبیدہ بھی اپنا تعارف کریں پلیز، تھوڑا تھوڑا سب شابش. جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہر وقت شکل دکھانی ہے ان کے بارے میں کچھ جانتے تو ہوں کہ ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام زبیدہ عزیز ہے، اور میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے پاکستان اسٹڈیز میں. یونیورسٹی کے آخری دور ہی میں الہدا کے 1st بیچ سٹارٹ ہوا تھا، ہمارا لاسٹ سیمسٹر تھا، اور لاسٹ سیمسٹر کرنے کے بعد میری مدر نے مجھے کہا کہ الہدا جوائن کر لو. تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے، آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جب انسان پڑھتا رہتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں اب تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم مل گیا. تو مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ نہیں، میں تھوڑا سا اب ریسٹ کر لیتی ہوں. تو میں انہیں کہتی تھی کہ نہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم 1 دفعہ جاؤ. مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ میڈم کا OPF کالج میں رمضان کے درس ہو رہا تھا. میں گئی، میں نے میڈم کو سنا، اور الحمدللہ اتنا اپیل کیا، کیونکہ ہمیشہ سے مجھے اچھا پڑھانے والے ٹیچرز بہت اچھے لگتے تھے اور میں بہت انسپائر ہوتی تھی. اور جب قرآن میڈم اتنا اچھا پڑھا رہی تھی تو اس کا اثر ہی کچھ اور تھا. اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد ایڈمیشن لے لیا. 1st بیچ میں نے الہدا کا کورس کیا تھا، اور میڈم جی کہہ رہی ہیں کہ میں نے ٹاپ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کروا دیا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی تھی فوراً ہی، اور میں کشمیر چلی گئی. لیکن الہدا کے ساتھ جو اتنی ایک روحانی اٹیچمنٹ تھی، ایک دل کا تعلق تھا، وہ یہی دعا کرواتا تھا کہ بس واپس چلی جاؤں. اور بہت دعائیں کی، بہت، اور اللہ تعالیٰ نے سن بھی لی، واپس آ گئی. اور اس کے بعد تب سے یہیں پر ہوں. اگرچہ بیچ بیچ میں لوگ بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ تم گورنمنٹ جاب میں آ جاؤ. آفرز ہوئی ہیں، میں نے PSC کے پیپرز دیے اور الحمدللہ ٹاپ کیا، لیکن جے کہ دل نہیں مانتا بالکل بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ یہیں کرنا ہے کام اللہ کے لیے صرف. جزاک اللہ. اچھا جناب، کچھ اور اسٹوڈنٹس جو ریسنٹلی جو لوگ فارغ ہوئے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا حوصلہ ہو کہ ان کا سال گزر گیا اور کیسے گزر گیا، اور آپ کا بھی انشاءاللہ جلد گزر جائے گا آنکھ جھپکتے ہی. تو میں چند لوگوں کو بلاتی جاتی ہوں، اپنا مختصر تعارف کراتے جائیں، اور جو کوئی نصیحت وہ ان کو کرنا چاہیں تو کر دیں. شازیہ آپ آ جائیں. السلام علیکم، میرا نام شازیہ نواز ہے، اور یہ تھا کہ یہاں پہ آنے سے پہلے مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا. تو میں نے جب BA کیا تو میں نے کہا نہیں کچھ اور بھی کر لینا چاہیے. پھر میں نے B.Ed کیا،
پھر میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے, کچھ اور کرنا چاہیے. میں نے بے شمار شارٹ کورسز کیے, بہت زیادہ, بہت ٹائم ضائع کیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے. پھر میں نے ایم اے کر لیا. ایم اے کے بعد میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ ہے, ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے. پھر میرے بھائی نے کہا کہ ایسے کرو, انگلینڈ میں ہے وہ, کہتے ہیں مجھے پی ایچ ڈی تم کر لو, میں کروا دوں گا تمہیں. تو میں نے کہا ہاں پی ایچ ڈی کر لوں گی نا, پھر صحیح کمی پوری ہو جائے گی. تو ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ میں میڈم کے درس پہ گئی, تو وہاں مجھے پتا چلا کہ الہدا کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں. یہاں پہ میں آئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, زندگی کا مقصد تو یہ ہے, میں نے تو یہ کرنا تھا. خیر جب میں آئی تو بہت پرابلمز مجھے ہوئی, بہت زیادہ. مطلب میرے گھر والے بالکل میرے ساتھ نہیں تھے. میرے پیرنٹس نے بہت فورس کیا کہ تم جاب کرو. میں نے کہا نہیں میں نے یہی جانا ہے. خیر یہ ہوا کہ کوئی مجھے فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی. الحمدللہ ویسے ہم لوگ بہت ویل آف ہیں, لیکن میرے پیرنٹس نے کہا کہ اس طرح اس کو پریشرائز کریں تاکہ یہ چھوڑ دے, ہٹ جائے پیچھے. تو میں نے کہا نہیں میں جاؤں گی. پہلے دن جب میں آئی نا تو میرا واپسی کا بھی ارینجمنٹ نہیں تھا کہ میں نے واپس کیسے جانا ہے. صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے نا میں یہاں آ گئی, اور الحمدللہ خود بخود ہی سب چیزیں سیدھی ہو گئی. چاہے وہ کتابوں کے پیسے ہوتے تھے, چاہے وہ فیس ہوتی تھی, چاہے وہ وین کا کرایہ ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کیسے میری مدد کی. صرف میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور میں نے توکل کیا, اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ ہم بندے جو ہیں نا ہم بڑے کمزور ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے. اس لیے نا جس کو بھی جو بھی پرابلم ہو نا, کبھی لوگوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض دفعہ بہت میں پریشان ہوتی تھی, تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی زیادہ پریشانی ہوتی تھی تو یہاں آ کے صبر والی آیات آ جاتی تھی. پھر میں کہتی تھی نہیں میں نے صبر کرنا ہے. جب بھی سب تانے دیتے تھے نا مجھے, ایسے ٹیز کرتے تھے, تو میں آتی تھی تو یہاں پہ اعراض برتنے والی آیات آ جاتی تھی کہ ان کو اگنور کر دو. پھر کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ بہت اچھی کسی جاب کی آفر آ گئی تو قدم ذرا ڈگمگانے لگتے تھے, تو کیا ہوتا تھا قربانی والی آیات آ جاتی تھی کہ نہیں یہاں تو قربانی کرنی ہے. بہرحال یہ تھا کہ ایک اور چیز جو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ گھر والوں کو آپ لوگوں نے جا کے پش نہیں کرنا فوراً. جیسے ہم لوگوں کو اچھی بات پتہ لگتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس اب مجھے آ گیا نا تو سب کو بھی آ جائے, اور آپ 2-3 مہینے بعد آپ میں ایسی فیلنگ آئے گی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مجھے تو بہت آتا ہے, میں بڑی نیک ہوں, مجھے اتنا قرآن آ گیا, تو اب یہ دیکھو ذرا اس لڑکی کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. میں بھی ایسے کرتی تھی نا, لیکن قرآن پڑھ کے بتائیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نا آپ کو افسوس ہوتا ہے. اب میری یہ حالت ہے کہ میں کسی کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں یا اللہ ان کو نہیں پتا, یا اللہ ان کو بھی اس طرف لیا, یا اللہ ان کو بھی ہدایت. اور یہ کہ گھر والوں کے ساتھ نا آپ لوگ اپنا اخلاق بہت اچھا رکھیں, بہت اچھا. کیونکہ میری عادت تھی پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے مجھے کوئی کچھ کہتا تھا نا تو دروازے پٹخنے شروع کر دینے, اونچا بولنا شروع کر دیتی تھی میں, عادت تھی میری یہ. لیکن قرآن پڑھ کے میں نے کیا کیا کہ جب بھی میرے ابو مجھے ڈانٹتے تھے نا کہ تم چھوڑ دو, تم نے الہدا نہیں جانا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, میں چپ کر کے سنتی رہتی تھی. اور وہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود بخود ہی بدل گئے نا, ان کو تھا کہ یہ ڈھیٹ ہے, اس سے سیدھے نہیں ہونا. اس لیے نا بس اپنا اخلاق بہت اچھا رکھیں, اپنے پیرنٹس کی بہت خدمت کریں. اور ایک اور چیز کہ ٹائم ٹیبل بنائیں ضرور اپنا. اچھا بہت زیادہ سوئیں نا آپ لوگ, صرف 1 گھنٹہ ریسٹ بہت ہے آپ کے لیے. اس کے بعد آپ, اچھا میرا یہ ہوتا تھا کہ دن کو میں 1 گھنٹہ سوتی تھی, اس کے بعد شام کو 5 سے 9 بجے کا ٹائم نا میرے گھر والوں کے لیے ہے, کیونکہ میں اپنے گھر میں ڈرائیو کرتی ہوں تو میں ان سارے کام میں اپنی امی کے کرتی تھی, سبزی لانی, دھوبی کا جو بھی کام ہے, کھانا بھی بنانا, سارا کچھ. لیکن 9 سے 11 کا ٹائم نا میری پڑھائی کا ٹائم ہے. اور جب میں نے اس طرح ٹائم ٹیبل بنا لیا نا اپنا, تو پھر پورا سال مجھے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. ان کو پتا ہے کہ 9 سے 11 اس نے پڑھنا ہے تو اب اس کو کوئی کام نہیں کہنا, اور ان کو پتا ہے 5 سے 9 ہمارا ٹائم ہے تو چلو اب سارے کام اس سے کروا لو اس ٹائم میں. اب جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں شروع میں, ہائے اتنا زیادہ سبق یاد کرنا ہے, 10 دفعہ یاد کرنا ہے, میں کیا کروں یہ وہ, تو وہ گھر والے نا اریٹیٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے نا لوگوں کو دین سے اریٹیٹ نہیں کرنا, ہم نے ان کو اس طرف لانا ہے. اس لیے ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں اپنا. جزاک اللہ. ختم قرآن ہوا تو ایک لڑکی میرے گلے لگ لگ کے رو رہی تھی. میں کو یا اللہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے, اور کہہ رہی تھی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی پڑھ لوں. اور وہ لڑکی سمیہ ہے
تو میں کل ڈھونڈ رہی تھی کہ آج کاش کوئی لڑکی میرے گلے لگ کے روتی، پر کل کوئی رونے والا مجھے ملا نہیں وہاں کہ سمیہ جیسی ایک لڑکی اور آ جاتی یہاں. تو آپ سے اب بات کریں. السلام علیکم. میرا نام سمیہ کوثر ہے. الہدیٰ آنے سے پہلے میں قائد اعظم یونیورسٹی سے فزکس میں اسپیشلائزیشن کر رہی تھی. مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا اور بس چیزوں کو جاننے کا، اور میرے بہت سے سوال ہوتے تھے جن کے جواب مجھے کہیں سے نہیں ملتے تھے، اور پھر میں خود ڈھونڈنے کھڑی ہو جاتی تھی ان کے جواب. اور اسی شوق میں پڑھتی چلی گئی. ماسٹرز کر لیا، پتہ چلا نہیں ابھی بات نہیں بنی، چلو آگے پڑھ لیتے ہیں. ایم فل کر لیا، پھر بھی بات نہیں بنی. پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا، 2-3 سال لگا دیے. میں آل دا ٹائم سوچتی تھی کہ یہ کیا ہے، کیا میرے سوالوں کے جواب مجھے کبھی نہیں ملیں گے؟ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مجھے بتا سکے جو میں کچھ سوچتی ہوں. میں اسی کنفیوژن میں تھی. میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ مطلب قرآن پڑھ کے دیکھو نا. میں سوچا اتنی بورنگ بک کے، میں نے کھولا پر مجھے مزہ نہیں آیا. وہ عجیب سے فلیٹ سے ٹرانسلیشنز ہوتی تھیں. میں نے کہا نہیں، میں نے بند کر دیا. پھر اس نے مجھے انسسٹ کیا نا، اور مجھے اس نے میڈم کی ایک کیسٹ لا کے دی. میں نے سنی تو مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے یاد ہے کہ جب اس نے مجھے کیسٹ لا کے دی تھی، کئی دن تک میں سارا دن بس وہ ریپیٹ کر کے سنتی رہتی تھی وہ کیسٹ. اور پھر میں نے سوچا نہیں، قرآن اچھا بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے کیسٹ سننی شروع کر دی. جیسا میڈم نے بتایا یہ انہی دنوں کی بات ہے. اور میں چونکہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی اور ایک دھوم مچی ہوئی تھی سارے میں کہ سامیہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے فزکس میں، فیوژن سائنٹسٹ بن رہی ہے. اس فیلڈ میں تو کوئی لڑکی نہیں ہے پاکستان میں، انڈو پاک میں کوئی نہیں آیا، تم کر رہی ہو. اور وہ اتنا تھا، اور میں سوچتی تھی اب میں اس کو چھوڑوں کیسے. اب وہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی آپ کی جس چیز کو آپ نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور میں ایسی جگہ پھنس گئی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ میں اس کو چھوڑوں کیسے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور میں یہیں رہ جاؤں گی. میں نے بہت دعا کی، اور بس ایک دن اچانک میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، میں نے قرآن پڑھنا ہے. پھر گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، بس میں خود ہی آ گئی. اور بس میں نے انہیں جا کے بتایا کہ کل سے میں صبح 7 بجے جایا کروں گی، میری پہلی کلاس مس ہو جاتی ہے. تو سب نے مجھے دیکھا، کیا تم نے داخلہ لے لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. ابھی میں نے میڈم سے بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ میں کافی لیٹ تھی نا، پر خیر داخلہ لے لیا. اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میرے جو سوال تھے نا ان کے جواب کہیں ہیں، کہیں دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی ہے. اور جو چیز بھی میں سوچ رہی ہوتی تھی کسی آیت کو پڑھ کے میرے ذہن میں، اور اگلی کوئی آیت اس کا جواب دے دیتی تھی. اور پورا ٹائم مجھے بس یہ فیل ہوتا رہا کہ یہ قرآن پہلی دفعہ میرے دل پہ اتر رہا ہے. پہلے کبھی یہ نازل ہی نہیں ہوئی، یہ کتاب اب نازل ہو رہی ہے اور یہ میرے دل پہ نازل ہو رہی ہے. اور ساری کیفیت جو تھی وہ وہی ہوتی تھی. اور اتنا میں کبھی کبھی لٹرلی میں اپنے اوپر اتنا پریشر فیل کرتی تھی. کبھی کبھی میں فیل کرتی تھی کہ ہاں یہ دیکھو یہ میں نے پا لی، یہ آیت پا لیا یہ میں نے نا. لیکن ایک بات ہے، جیسے آپ نے سب نے سنا ابھی بار بار کہ اس سارے عرصے میں آپ کو بہت پرابلمس ملیں گی. اور چونکہ ہمارا ویژن بہت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے سرکمسٹانسز میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے وہ سورہ عنکبوت میں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا، کیا سمجھ لیا لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ابھی تو وہ آزمائے ہی نہیں گئے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سارے لوگوں کو تحقیق آزمایا جو ان سے پہلے تھے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ کس نے سچ کہا ہے اور کون جھوٹا ہے. ابھی ہم نے کہا ہے نا کہ ہم آ گئے قرآن کی طرف، ہمارے اندر بہت جذبہ ہے، اس جذبے کو استقامت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قول کی سچائی کو جانچنا ہے. ہم ایک چیز لینے جاتے ہیں نا بازار میں تو ہم اس کو خوب ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چیز لے کر آ رہے ہیں. تو جب اللہ ہمیں لے رہا ہے تو کیا وہ ہمیں ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ ہم کیسے ہیں؟ لیکن ہم میں سے جو ان آزمائشوں سے گزر گئے اور ان پر پورے اتر گئے اور اپنے قدم جما کر کھڑے رہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری بھی دی ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے. اچھا جناب، فرحانہ آئی. السلام علیکم، میرا نام فرحانہ ہے اور
الہدا میں آنے کا یہ اتفاق ہوا کہ اللہ کا شکر ہے قرآن تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی اور ترجمے سے پڑھتی تھی، مگر میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں عمرہ کرنے گئی ہوں تو وہاں پر آیات آئیں سجدے کی. میرے ساتھ اور کچھ لوگ اور جو نہیں کرتے تھے، عربی کو نہیں سمجھتے تھے، وہ سب رکوع میں چلے گئے، اور جو سمجھتے تھے وہ سب سجدے میں چلے گئے. میں نے اپنے ساتھ والی لڑکی کو دیکھا اور میں اندر سے ایک دم سے ہل گئی اور فوراً سجدے میں گئی اور سوچا کہ میں کتنی جاہل ہوں، اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی. اور میں نے اللہ سے بہت رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں کیسی محبت کا دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو ہی نہیں سمجھ رہی. اس کا مطلب ہے کہ میں تو سارے عمل ہی غلط کر رہی ہوں. بس یہی شوق پھر مجھے واپس لا کے میں نے بہت کوشش کی کہ میں کہیں سے صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھوں، عربی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بس 2-3 ہفتے کے بعد ہی مجھے الہدا کا پتہ چلا. پہلی دفعہ جا کے میں نے میڈم کا درس سنا. الحمدللہ اب کورس کر لیا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی وہ یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے جو بات کر رہا ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتی ہوں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کورس کر لیں گے اور قرآن کو عربی میں پڑھیں گے تو کس قدر سکون ملتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن یہاں اگر میں نے اپنے لیے کچھ اصول بنائے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ اگر آپ لوگوں کی بھی شاید ہیلپ ہو جائے اس میں. سب سے پہلی بات تو کہ جیسے میڈم نے بتایا کہ استاد کی عزت کرنی ہے. اگر استاد کی عزت نہیں ہوگی تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. میں نے کبھی نہ کلاس میں کھڑے ہو کے زیادہ بات کی ہے، نہ کبھی جو پہلے پڑھا ہوا تھا اس کو سوچا ہے کہ مجھے بہت آتا ہے. جو بھی میڈم نے یا میری کسی ٹیچر نے بھی مجھے بتایا، میں نے ایک ایک لفظ پہ غور کیا، اس کو سمجھا ہے، تو پھر الحمدللہ میرے اندر وہ سب کچھ جذب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کو اپنے اندر جذب کروں. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی حکم اللہ کا اپنے اللہ کا پڑھا ہے اس کے اوپر اسی دن عمل کیا ہے. میں نے اسی دن ارادہ کیا ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. میں نے قدم قدم اٹھایا ہے، میں بھاگ کر نہیں چلی ہوں. میں نے ہر چیز کو اپنے لیے نیا سمجھا ہے کہ ہر حکم میرے لیے نیا ہے، اور اس کو میں نے اپنے اس طریقے سے جس طرح سے میرا اللہ راضی ہے مجھ سے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور الحمدللہ قدم قدم اٹھا کے میں کافی آگے تک آ گئی ہوں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی بڑھوں گی. تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ میں نے اپنی نیت کو اپنے اللہ کے لیے خالص رکھا ہے. میں نے کبھی کلاس میں یا کہیں یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی بھی میں چاہے چھوٹا کام کروں یا بڑا کام کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کروں یا اپنے کسی ٹیچر کی نظر میں آنے کے لیے کروں، بس اللہ کے لیے، کیونکہ میں اللہ کی خاطر یہاں آئی تھی. اور سب جانتے ہیں کہ خاص طور پہ میڈم کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنی طرف بہت کشش رکھتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ میڈم سے بات کریں، میڈم کو اپنا کچھ بتائیں، لیکن نہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے اس جگہ، کیونکہ یہیں پر شخصیت پرستی آتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. ہم نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، استاد کا احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے، لیکن رضا اللہ کی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. تو بس یہی میں بتانا چاہتی ہوں، اور جو مجھے یہاں ملا ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتی. اور جب ہمارا پہلا لیکچر ہوا تھا، اور ایک اور اہم بات جو میں نے اصول بنایا تھا تو میڈم نے بتائی تھی، اس کو بھی میں نے اپنے لیے اصول بنا لیا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلام پاک دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جو اس کو لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پاک ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاک دل پہ یہ نازل ہوا. تو اس لیے آپ لوگ بھی سب اپنے دل کو ہر بغض سے، حسد، اناد، دوسروں کی باتیں اور جو ریاکاری ہر چیز سے پاک کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کلام کا ایک ایک لفظ آپ کے اوپر اثر کرے گا. اور میں نے اپنے دل کو پھر اس دن جس دن میڈم کا لیکچر سن کے گئی تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی اب تک مجھ پہ وہ اثر کیوں نہیں ہوا تھا. پھر میں نے اپنے دل کو دھونا شروع کیا اور شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کو سمجھوں. اور میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں اور مبارک دیتی ہوں کہ اس رستے پہ آئے، اللہ میں سب کو بعمل کرے. اور عمل کے بغیر ہمارا کوئی کام اللہ کو قبول نہیں ہے، صرف باتیں نہیں. اور یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وقت آتا ہے. ہم دعوے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، دوسروں کی قربانی دینی ہے، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے، جیسے چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ کسی کو جگہ دینی ہے یا کسی لیے کچھ کرنا ہے، تو اس وقت ہم اپنے اندر وہ فیل کرتے ہیں. اس وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ ہم نے عمل شروع کیا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. عائشہ حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Aisha Hussain and I'm from London. I'm 18 years old. Before coming here, I had just finished my GCSEs and I was working as a dental nurse. I was just like a teenage girl, just like any teenage girl in a Western country, very modernized. I wasn't into Islam at all and I didn't want to be either. It was my mum who really wanted me to understand who I am. It was very difficult for me to
understand my mom at times, that why does she want to know who I am and why do I have to wear a hijab. I mean, because she knew, but it was very hard to understand that. We came to Pakistan and somebody in Karachi, she told us about Al-Huda. When I came here, my intention was totally to neglect it. First thing, I just came here to see it so I can make my mom please. Okay, I've seen it and that's it. I don't want to do the course or anything. And the excuse I came out with was that it's in Urdu. I can't do it. It's impossible. Forget it, please, Mom. I don't want to do it. And you don't know how the shaitan, he tackled me. Oh, you can't do it. You're too young. Go back to your college. Go to university. You're still too young. You know? And all these people. And Urdu, you don't understand Urdu. Even though I did. So, anyway, it was Allah's will. I came here. Alhamdulillah. Alhamdulillah, honestly, if it wasn't for Allah, I don't know where I would have been right now. So I came here. It took a very long time to settle in because I was living in the hostel, away from home. You have to sacrifice a lot, even chocolate as well, because I love chocolate. Usually my dad would bring chocolate, but over here, nobody does that for you. So living in the hostel, it was hard. It took time for me to settle in. And Alhamdulillah, now I feel glad that I came here. I mean, remember one thing, people don't change you. It's the Quran that changes you. Nobody is going to come up to you, and no matter even if it's madam, she didn't change me. The Quran changed me. Okay, she was the Zariya, she was there when I needed her. Because Allah gave me the guidance, the Quran was the light that showed me the path. And on that path walked with me my teacher. Okay, she was there always behind my back. She never gave up. And you know, that's the good point. She's a teacher who, she encouraged me so much. Every time I fell, she'd get me up and push me on. Walk on, walk on. And I'd think, I don't know why she's doing this. But today I understand. Allah's going to reward her so much. But remember, it's not because of her. It's because of Allah. And if you want to change, if you don't want to change, nothing in the world can change you. Whether you're in Pakistan, London, America, wherever. So, something else. Okay, I tell you one thing. During the course, Madam probably remembers this, I wanted to leave the course. That was definitely from shaitan. I can definitely tell you. In between, you're going to think, oh, I'm not changing. मैं तो बिल्कुल change ही नहीं हो रही. ये क्या हो रहा है? सब pressure तो मुझ पर चल रहे हैं. Everyone hates me. That's the shaitan, definitely. In the Quran, it says that the shaitan is your open enemy, and he is. He doesn't want you to love Allah. He doesn't want you to do deen work. You know, he doesn't want you to be an example as a Muslim. Especially in a Western country, it's so hard. I mean, I remember I used to run away from hijab. Obviously, you need an environment. And living in this environment, it changed me. If I was a day scholar and if I was going back home and stuff, it would have been difficult. For hostelites, living in a hostel, it changed me a lot as well because I was in with a timetable. Shazi said a very good thing that if living in the house you can make a timetable for yourself, it's very good because then you're like in a discipline. You can control your nafs like that as well, even though it took time for me to follow the timetable as well. I'm sorry about that. But Alhamdulillah, I'm glad I'm here. And what I learned from this course, I learned to love Allah and His people. Even though I used to smile before, you know, and I was a very charming kid. Wherever I see someone, Assalamu alaikum, how are you? But okay, it was just because I wanted them to love me. But now I smile because I know Allah will love me if I smile at them. And now I know that I feel so much closer to Allah. Honestly, when it comes time to express my feelings, I don't have words. Words are too little to express the feelings that how I feel for Allah now. Just in 1 year, I don't believe it. And how is it? It's from the Quran. Remember, it's the Quran that's going to change you. It's not any person who's going to say, smile because Allah loves you. No, you have to realize that Allah will love you. And that's why you'll change. And my mom and dad weren't here. And I was a very spoiled kid. I still am. I was a very spoiled kid. And you know how much patience she had with me? I think I was rude. I was disobedient. I used to remember I used to sit right at the back in the class over there. And I would never listen to the class. And when it's time to revise for the test, I'd be talking to friends and wasting my time. But she did patience. She did sabr. And she had it inside her. And she didn't give up. That's the good thing. Never give up. She didn't give up.
Alhamdulillah, today look at me. I love the Quran. I love Allah so much. Why? Because she put the effort in. May Allah reward her in Jannah. May Allah reward her in dunya and akhirah for every effort she made with me. May Allah keep her smiling always because Allah loves her. شائستہ سلیم آئی. میں پشاور سے آئی ہوں 5 بچوں کو چھوڑ کے الہدا کا کورس کرنے. اور کیسے آئی؟ چونکہ اب یہ بہت لیٹ ہے اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی کہ جذبہ اگر انسان کا ہو اور شوق ہو تو وہ شوق انسان کو لے آتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ پیاس انسان کی بجھ جاتی ہے. میں نے MSc کیا میتھمیٹکس میں، قائد اعظم اسکالرشپ ملا مجھے PhD کے لیے باہر جانے کے لیے. اور جیسے یاسمین نے بتایا ہمارے ہاں شادیوں کا ذرا جلدی وہ ہوتا ہے، بس پیرنٹس نے شادی ارینج کر دی. اب اس شادی میں بھی جو میں نے سوچا تو یہ کہ جو جیسے میری شادی ہونے والی تھی تو اس کی داڑھی تھی، تو میرے ذہن میں چونکہ دین کی محبت تھی اور دین سیکھنا چاہتی تھی اور کوئی طریقہ نہیں تھا، تو میں نے کہا شاید اس طریقے سے میں کچھ تھوڑا سا دین سیکھ لوں. بہرحال شادی ہو گئی، میں سعودی عربیہ چلی گئی، لیکن مستقل میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں. اس مستقل 20 سال میں ایک پیاس تھی، ایک لگن تھی دین کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے. جہاں کہیں سنتی کہ درس قرآن ہو رہا ہے یا کوئی قرآن کی ایسی محفل وہاں پہنچ جاتی. لیکن وہ جس طریقے سے میں پڑھنا چاہتی تھی اس طریقے سے جیسے یاسمین نے بتایا وہ طریقہ کہیں نہیں مل رہا تھا، کیونکہ جس سسٹم آف ایجوکیشن سے ہم نکلتے ہیں ہم اس کے یوزڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹپیکل مولویوں کا اور وہ طریقہ اس طریقے سے قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے تھے. پھر میڈم کو پشاور میں جب میں واپس آئی یہاں تو پشاور میں ایک دفعہ سنا اور مجھے بس یہی وہ ہو گیا کہ انہی سے میں نے پڑھنا ہے. اور غالباً ان کا اس وقت 2nd بیچ چل رہا تھا، اور اس وقت سے جب بھی یہاں نیا کورس شروع ہوتا تھا تو میڈم بروشور بھی کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مل جاتا تھا، اور بس ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں. لیکن میرا چھوٹا بیٹا بہت چھوٹا تھا، اس کو میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی. پھر جب وہ میرا چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہوا اور ایک دن میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا دیکھتی ہوں یہ خود اسکول کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ نہیں. جب وہ خود تیار ہو کے آیا تو میں نے کہا ہاں اب میں اس کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں. یہاں 5th بیچ کے ایڈمیشن ہو گئے تھے، فارم سبمٹ ہو گئے تھے، انٹرویو بھی میں نے نہیں دیا. میں نے میڈم کو ٹیلی فون کیا، میڈم کو شاید ابھی یاد بھی نہ ہو، تو میڈم کو میں نے کہا جو بیچ آپ کا فارغ ہو گیا اس میں سے ایک لڑکی کو بھیج دیں، شاید میں اس سے سیکھ لوں، میں بھی سیکھوں، پشاور کے کچھ اور لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھیں. تو میڈم نے کوئی میرے ساتھ نہ ڈسکشن کی، کہنے لگی کہ نہیں شائستہ ایسے نہیں ہو سکتا، لڑکیوں سے کام نہیں چلے گا، تمہیں آنا پڑے گا. اور مجھے بالکل ایسے جیسے چپ لگ گئی، جیسے میرے دل اندر سے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. اور بس میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. ٹیلی فون میں نے بند کیا اور بس میں نے ایڈمیشن ہو چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا. میں نے کہا میں نے جانا ہے. اب سب حیران کہ 5 بچوں کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے اتنا دور کے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا میاں کو راضی کر کے پیار محبت سے سمجھا کے کہ مجھے 1 سیمسٹر کے لیے 4 مہینے کا وقت ہے، پلیز مجھے جانے دیں. بہت مشکل سے انہوں نے 4 ماہ کی اجازت دی. 1st سیمسٹر میں نے یہاں مکمل کیا. پھر اب یہ تھا کہ یہ اس میں میڈم کی حکمت تھی بقول میرے ہسبینڈ کے، یہ تم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی کوئی ملی بھگت ہے، کہ 1st سیمسٹر کے پیپر 2nd سیمسٹر میں تھے اور وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ 2nd سیمسٹر آدھا اس میں گزر گیا. تو جب آدھا سیمسٹر گزر گیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھیں آدھا تو گزر گیا ہے، بس میں 3rd سیمسٹر نہیں کروں گی، 2nd کی اجازت مجھے دیں. انہوں نے کہا چلو یہ تو جگی عورت ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چلو یہ بھی کر لو. وہ 2nd سیمسٹر بھی میں نے کنٹینیو رکھا، لیکن ہر وقت یہی ڈر کہ اس ویکنڈ پہ جاؤں گی پتہ نہیں واپس آؤں گی کہ نہیں. یہ میری گروپ انچارجز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو میں دعا کرنے کے لیے کہتی تھی کہ پلیز دعا کریں کہ میں اس ویکنڈ کے بعد واپس آ جاؤں. کبھی کبھی منڈے کو چھٹی ہو جاتی تھی، یہ پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں عورت کو روک لیا ہے میاں نے، نہیں آنے دے. لیکن جذبہ سچا ہو تو لوگ بھی. اس دوران یہ ہوا کہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو حفظ برانچ میں داخل کروایا، کیونکہ 4تھا سپارہ جب ہم نے پڑھا لن تنالوا البر، وہ آیت جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد میں نے سوچا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. میں نے بیٹھ کے بہت سوچا کہ میری کون سی دل پسند چیز ہے. کبھی زیور کو دیکھتی، کبھی گھر کی کسی چیز کو دیکھتی، لیکن میں کہتی نہیں، اللہ کے سامنے تو یہ کچھ نہیں ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے ایک، میرے 5 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، لیکن وہ بیٹی تھوڑی سی اسپیشل ہے، میں لمبا نہیں بتاؤں گی. بہرحال وہ بیٹی مجھے بہت پیاری ہے. میں میڈم کے پاس اس کو لے کے آئی. میڈم نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا میڈم آپ نے کہا تھا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال نہ، تو یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو لے آئی ہوں، اسکول سے اٹھا لائی ہوں، آپ کے پاس لے آئی.
پھر انہوں نے مجھے بھیجا حفظ برانچ کہ وہاں اس کو ایڈمٹ کراؤ. الحمدللہ وہ بیٹی میری وہاں پڑھ رہی ہے. یعنی میرے اس جذبے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے, ابھی کورس میرا مکمل نہیں ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ ایوارڈ دے دیا کہ میرے 3 بچے اب الحمدللہ یہاں آ گئے ہیں. 2 بچے حفظ برانچ میں ہیں, ایک بڑی بیٹی کو میں کالج سے اٹھا کے لے آئی آخری 10 پارے پڑھانے, وہ میرے ساتھ پڑھ رہی ہے. یہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. وہ بیٹی میرے میاں کو بہت پیاری ہے, جیسے مجھے ہے, بس وہ کچھ اسپیشل سی بچی ہے. تو اس نے یہ ضد لگا دی کہ میں نے ہاسٹل میں نہیں رہنا, میں نے امی کے ہاسٹل میں رہنا ہے. اب باپ کے لیے, میاں کے لیے جو تھا یہ ایک آزمائش کہ اس بیٹی کو اکیلا میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں, یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی, چلو یہ سیمسٹر تم اس کی خاطر گزار لو. سیکنڈ سیمسٹر میرا اس بچی, اور اس بچی کو یقین کریں میں سینے سے لگایا کرتی تھی اور میں رویا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے قرآن کو مکمل کرنے کا یہ سبب بنی میرا. یعنی مجھ سے چھوٹ جاتا, مجھے پکا یقین تھا کہ میں واپس چلی جاتی. اس کی وجہ سے میں نے اپنا سیکنڈ سیمسٹر مکمل کیا. تھرڈ سیمسٹر تک آتے آتے قرآن پڑھتے پڑھتے حالت یہ ہو گئی تھی کہ بس ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور رونا ہوتا تھا. کلاس میں بھی میڈم کو پتا ہے پورا تھرو آؤٹ جتنا قرآن کی کلاس ہوتی ہے مجھے اس میں کہ مجھے یہی ہوتا تھا کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اتنی محبت, اتنی اٹیچمنٹ, اتنی وہ ہو جاتی ہے. بس اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سب نے سمجھ لیا کہ یہ اب کسی طور پہ نہیں سمجھے گی. تو اس طریقے سے میرا 3rd سیمسٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہوا, اور میں ختم قرآن کے بعد ابھی تک جو نماز پڑھتی ہوں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیری وجہ سے یہ قرآن کمپلیٹ ہوا. تیرا حکم نہ ہوتا تو میں اس قابل نہیں تھی. میرے حالات اور میرے واقعات اور یہ اسباب سب ایسے نہیں تھے کہ میں یہ, بس صرف تیری رحمت کی وجہ سے ہوا. اور تھوڑا سا میں ابھی جیسے یہ بتا رہی تھی, چونکہ میں نے میتھمیٹکس میں کیا ہوا ہے تو سفر کا میڈم بتا رہی تھی تو میں نے فوراً یہ اپنی کیلکولیشن کی. تو میں ہر ویکنڈ پہ گھر جایا کرتی تھی, اس لیے کہ ویکنڈ پہ اگر گھر نہ جاتی تو گھر الٹ پلٹ ہو جاتا تھا, کیونکہ باقی بچے لڑکے ہیں گھر میں, میاں تھا, سرونٹس تھے, تو مجھے جانا پڑتا تھا. ان کی شاپنگ, ان کی کوکنگ, سب کچھ ہفتے کا کر کے پیر کی صبح کو میں واپس آتی تھی. تو اس دوران میں نے تقریباً 15,000 کلومیٹر سفر کیا. تو وہ اگر گنی بک آف ریکارڈز میں نہیں لکھا جا سکتا, لیکن الوداع کی بک آف ریکارڈ میں وہ ضرور لکھا جانا چاہیے کہ ایک 5 بچوں کی ماں نے 15,000 کلومیٹر تقریباً اندازاً سفر کیا. تو بس یہ آپ بچیوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اگر کوئی خواتین ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. میری غیر موجودگی میں گھر میں کیا ہوا, تھوڑا سا خرچہ میرا زیادہ ہو گیا کیونکہ نوکروں پہ گھر تھا, گھر کی کچھ کراکری گم گئی, کچھ مشینیں خراب ہو گئی, ان کا میں حساب لگاؤں تو چند ہزار بھی نہیں بنتے کہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے, کیا ہمیشہ کی کامیابی کے لیے. خواتین جو کہتی ہیں گھر اگنور ہوگا, بچے بھی نہیں اگنور ہوتے. ماشاءاللہ اس دوران میری بیٹی نے FSC کیا, 862 مارکس اس نے لیے. 2 بچوں نے میٹرک, ایک نے 714, ایک نے 695 مارکس لیے. تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں بگڑتا, بس آپ اللہ کی خاطر نکلیں تو آپ 1 قدم جائیں گے, اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا. اور بچیوں کو بھی یہ کہ بس جذبہ اور شوق اور ڈٹرمنیشن یہ آپ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. جزاک اللہ. شائستہ کو تو نہیں پتا, لیکن ہر ہفتے میں پوچھواتی تھی شائستہ آ گئی ہے, صرف اتنا کہ مجھے فکر ہوتا تھا پتہ نہیں اس ہفتے اگر روک لی گئی تو کیا ہوگا, اس بیچاری کا رہ نہ جائے. کیونکہ میں جب بھی ایک جملہ کلاس میں دہراتی تھی کہ جو شخص دین کے لیے جتنی قربانی کرتا ہے اللہ اس سے اتنا بڑا کام لیتا ہے, تو میرے ذہن میں ہمیشہ شائستہ ایک دم آ جاتی تھی. یعنی کہ ایک ایکسپیکٹیشن تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے گا, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو لوگ زیادہ قربانی کر کے آتے ہیں پھر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی اس دین کے لیے وہ قربانیاں کر کر کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. تو ایسے اسٹوڈنٹس بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں اور انسان انہیں کسی قیمت پر بھی لوز نہیں کرنا چاہتا. اور یہ بات اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی بات ہے کہ استاد جب تک صبر نہ کرے طالب علموں کے مختلف مسائل پر اور رویوں پر, اس وقت تک دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ بات میں ان لوگوں کے لیے بھی سب کے لیے کروں گی یہاں جو میرے بعد استاد کا کام یہاں کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے, کہ اسٹوڈنٹس کی بہت ساری کمزوریوں, مسائل, خامیوں, ان سب سے درگزر کرتے کرتے دل پہ لے کے بہت ساری باتوں کو حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. کاٹنا بہت آسان ہے, جوڑنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں نا, اگر اس کپ کو توڑنا ہو تو 1 سیکنڈ لگے گا, اور اگر اسے دوبارہ جوڑنا ہو تو کتنا مشکل کام ہے. تو اسی طرح انسانوں کو جوڑنا بھی اور انسانوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا کہ وہ دین کے راستے میں آگے بڑھیں, ایک ہمت طلب کام ہے. اور جب انسان اللہ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی بہت بڑا دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اس کے لیے ہو
اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.